موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے جب مدین سے مصر سے مدین گئے، آپ سے قتل ہو گیا تھا نا، غلطی سے ہوا تھا نا بھائی، جیسے وہ امریکی نے کالے کو قتل کر دیا، جان کر تھوڑی کیا ہے، ارے وہ کالے کے اس کو پکڑنے کے لیے اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کا انا للہ ہی ہو گیا، اس امریکی کو پتا تھا یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا، کہتے ہیں اس نے پی اتنی تھی کہ وہ نہیں بھی گردن پہ پاؤں رکھتا تو بھی اس کا انا للہ ہونا تھا۔ بہرحال کوئی بھی وجہ بنی، بلی کس پہ آ گئی؟ اس امریکی فوجی پہ آ گئی، اب وہ کالے گوروں کے فساد شروع ہو گئے۔ تو بعض دفعہ انسان کسی کو قتل کرنا چاہتا نہیں ہے، لیکن کام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ بیچارہ مری جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو لڑتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل کے کسی بندے کے ساتھ، اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ، لڑائی چھڑوانے کے لیے فرعونی کو ایک لگایا تھپڑ، کیونکہ تب اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمیز سے کوئی لڑائی نہ چھوڑ رہے ہو نا، دو آدمی لڑ رہے ہو تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بازار میں لڑتا ہوا دیکھو نا کسی کو تو لڑنے نہ دیا کرو، بل لڑ رہے ہیں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے، نانا بھائی جا کے چھڑواؤ، یہ انسانیت کے خلاف ہے، آپ ان کو لڑنے دے رہے ہو۔ پہلے لڑتے ہوئے تو لوگ چھڑواتے تھے، اب چھڑواتے ہی نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے ہمارا تھوڑی ہے، تو جاؤ چھڑواؤ ان کو۔ تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایک چانٹا دونوں کے لگاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پہلا چانٹا لگایا ہے فرعونی کے، کیونکہ وہ طاقتور تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کو اپنے تھپڑ کی پاور کا اندازہ تھا نہیں، وہ جب لگا ہے تو اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، غیر مسلموں کا انا للہ ہوتا نہیں لیکن ایک ٹرم بن چکی ہے نا یہ، وہ مری گیا۔ اب ظاہر ہے وہاں بھی وہی فساد جو یہاں تھے، یعنی جو آج کل امریکہ میں جو ہو رہے ہیں نا، ایک خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے قتل کر دیا کس کو؟ حکومتی بندے کو، تو اس سے بڑا فساد کھڑا ہوتا، سب سے پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، کسی مخبر نے بتایا کہ بھائی آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ یہاں سے نکل کے، جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اصل موضوع پہ دوبارہ آ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے ملک گئے ہیں، وہاں دو بچیوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد بچیوں کے والد خاندانی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری خدمت جس نوجوان نے کی ہے تو ہم اجرت دیں گے، یہ بھی انسان کے خاندانی ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے، یہ نہیں کہ پانی پلا دیا چھوڑو بس۔ اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ خاندانی آدمی کہتا ہے یار کسی نے کچھ احسان کیا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے، دوسری طرف جو خاندانی ہوگا وہ کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، دونوں طرف بندہ خاندانی ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، تو وہ ایک بچی آئی ہے، لڑکی آئی ہے، اس نے، بچیاں تو نہیں جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ اچھا آج کا کوئی صوفی ہوتا تو پلاتا ہی نہیں، کہتے ہیں نامحرم عورت کی خدمت کرنا اسلام میں حرام ہے۔ عجیب عجیب مصیبتیں آ رہی ہیں معاشرے میں یار، دو جوان لڑکیاں ہیں، میں کیوں پانی پلاؤں، میں تو جوان ہوں۔ بھائی جوان تھی نا وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے، تم یہاں دور ہٹ کے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو نامحرم سے بات کرنا بھی کیا ہے، ضرورت ہو؟ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ بیچاری مجبور ہیں، اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ، تو جا کے ان سے پوچھا ما خطبکما، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں کنویں سے نکال سکتے جب تک یہ مجمع چھٹ نہیں جاتا، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ہم مجمع میں گھسنا نہیں چاہتے، بتا دیا کہ ہم بھی کیا ہیں، خاندانی۔ نہیں آ رہی بات میں، تینوں قسم ہر طرف خاندانی لوگ ہی تھے نا، اور وہ گھٹیا وہ غیر خاندانی تھے جو کنویں میں کھڑے ہوئے تھے کم بخت، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار پہلے لیڈیز جو ہے نا، بھائی ہم مرد ہیں، ہم میں طاقت زیادہ ہے، کھڑے رہ سکتے ہیں، دھوپ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، خواتین کا احترام کرو، تھوڑا سا مجمع چھڑ جائے ان کو پہلے نکال دو۔ تو وہ مجمع کیا تھا بولو بھائی؟ غیر خاندانی۔ میں یہ خاندانی غیر خاندانی بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حرکتیں پہچاننی، اپنے آپ کو نا نوٹ کرنا چاہیے کہ خود کیا ہو، صحیح ہے نا؟ یہ تھرمامیٹر آپ کو دے رہے ہیں ہم، یہ زبان پہ رکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ خاندانی پن
کتنا ہے آپ کے اندر کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ جو مجمع کنویں میں پانی نکال رہا تھا وہ سارے کیا تھے؟ غیر خاندانی. ان کو ان لڑکیوں پہ ترس نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ خود قابل ترس ہیں، ابھی تو مسافر تو خود ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے خاندانی لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوان لڑکیوں سے آ کے پوچھا ما خطبکما، کیا ہوا، تمہاری حالت کیا ہے، یہاں کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہو؟ کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء. اپنے خاندانی ہونے کے 2 دلائل دیے. نمبر 1، اس مجمع میں ہم نہیں جا سکتے، مردوں کا مجمع ہے. نمبر 2، سوال پیدا ہوتا ہے پھر گھر سے تم آئی کیوں، گھر سے مرد کیوں نہیں آیا؟ ارے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کسی مرد کو بھیج دیتے نا، جب اتنی شرم اور حیا ہے تو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا؟ یہ کام تو مردوں کا ہے کنویں سے پانی نکالنا. تو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھی نہیں ہیں، لیکن ان کو خود ہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے بارے میں غلط نہ سوچے کہیں. تو جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، مجبوراً ہم ابا کی خدمت کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے فسقا. کیا الفاظ ہیں قرآن کے یار، ایک لفظ سے وجد آتا ہے. فسقا لہما ثم تولی الی الظل، ایسے ڈول سے جا کے پانی نکالا. خدمت کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ایک دم دل میں خیال آیا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، رات کہاں گزرے گی؟ پہلے ایسے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی مسکین. تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید ان کے والد اس خدمت پہ مجھے کچھ اجرت دے دیں تو میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اب دل میں یہ ایک لالچ آئی نا، ایک تما پیدا ہوئی. تو تما جب خدمت تو اللہ کے لیے کی تھی، لیکن ایک تما پیدا ہوئی. تو تما کے بعد اب دیکھو یہ بصیرت کی بات ہے کہ جب تما پیدا ہوتی ہے تو انسان انسانوں سے امیدیں لگائے تو یہ غلط ہے، اللہ سے لگائے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سائے میں آ کے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اگر میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں. ان سے نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے چاہیے، نہیں آئی بات. ان لڑکیوں سے نہیں کہوں گا بھائی میں نے تمہاری خدمت کی ہے تو ابا سے جا کے کہو اور بولو مسافر آدمی ہوں، کوئی ٹھیا ٹھکانہ ہو جائے تو عین نوازش ہوگی، دعاؤں کا طلبگار. آج کیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں سے، میرے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی، میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، میری دادی کو کینسر ہو گیا، میرے فلانا ہو گیا، میرا ڈمکانا ہو گیا، اتنے پیسے یہاں سے دے دو، اتنے پیسے وہاں سے دے دو، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو. وہاں ضرورت ہے پھر بھی نہیں مانگ رہے، اس لیے کہ اگر یہ ذرا سا کہہ دیا ان بچیوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ پانی فری میں نہیں پلایا، لالچ ہے اس کے پیچھے. عزت سب سے پہلے، پیسہ بعد میں. کیسے سمجھائیں یار یہ عادات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں؟ عزت کا تو خیال ہی نہیں ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، عزت جائے تیل لینے، کیا خیال ہے؟ کھٹیا پن اللہ بچائے، ہر وقت مانگتے، ہر وقت مانگتے، ادھر سے یہ ادھر سے مانگ لو، ادھر سے زکوٰۃ مانگ لو، وہاں سے فطرہ مانگ لو، وہاں سے صدقہ مانگ لو، اور اشارتاً مانگ رہے ہوتے ہیں. بچے کی شادی ہونے والی ہے، ویسے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو بتا کیوں رہا ہے بچے کی شادی ہونے والی ہے؟ تاکہ اگلا پوچھے کہ بھائی جہیز ویز کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ پوچھے گا نہیں اللہ کا ویسے تو الحمدللہ مانگنے کے اسٹائل ہے، یہ ویسے تو اللہ کا بڑا فضل ہے، بس یہ کہ ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں آج کل آسان ہے، لیکن ویسے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دل میں لالچ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو، کہ کسی طرح جیب سے روغڑا نکالو، منہ سے پھوٹ دو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اللہ سے بولو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی، بچیوں سے کچھ نہیں کہا، سائے میں آ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں، تو وہ کر دے تو، کیونکہ امید ہوئی تھی کسی کی خدمت کی ہے
مسافر جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے صلہ ملے گا. تو اللہ ان سے تو نہیں مانگ رہا, لیکن اگر ان کے ذریعے تو نے کچھ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں مستغنی نہیں ہوں. اس میں اعتدال سکھایا ہے کہ اتنے فنڈر بھی نہیں بننا کہ بس نہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں خود سے آ رہا ہو بغیر لالچ کے تو یہ اللہ کی رحمت, اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے آ رہا ہو, لالچ کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ رحمت نہیں ہے. تو ادھر دعا مانگی ہے, اللہ نے دعا قبول کی. ان بچیوں نے جا کے ابا کو بتایا کہ ایسے ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی. ابا چونکہ خاندانی تھے, بعض لوگوں نے کہا وہ شعیب علیہ السلام تھے, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابا تھے کیا خاندانی, بچیاں بھی خاندانی, انہوں نے بھی جا کے بتایا ابا کچھ اجرت ملنی چاہیے. ابا تھے خاندانی, انہوں نے کہا ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, ہم اسے اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, اللہ فرماتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. دیکھو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, حیا کیا, اللہ بتا دیتے ویسے ہی آئی. جب آپ کوئی واقعہ بتاتے ہو تو اس میں جو اہم جز ہوتے ہیں انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا. خاص طور پہ اللہ تو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جو ضروری ہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے ان میں ایک آئی اور کہا کہ چلو ابا تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں, نہ اللہ نے کہا فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. یہ اللہ خاندانی ہونے کو کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, پکا کر رہے ہیں کہ بہت ہی خاندانی تھی کہ جب چل رہی ہے تو کس کے ساتھ, حیا کے ساتھ. تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آج کل ہمارے جو میڈیا ہے نا اس نے عورت کو کیا بنا دیا ہے, بولڈ. جتنا زیادہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے گا یہ ہے خاندانی. اس کی بھی ضرورت کبھی پڑتی ہے, جب پڑے تو ٹھیک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, لیکن نارملی عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میاں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گی. پھر کیا خیال ہے, سسر کو بھی آنکھیں دکھائے گی, بھائی کو بھی آنکھیں دکھائے گی. اور پھر یاد رکھو مرد جب آنکھیں دکھاتا ہے تو برداشت ہو جاتی ہیں, جب خواتین آنکھیں دکھاتی ہیں نا پھر وہ 4 آنکھیں دکھاتی ہیں, 2 نہیں دکھاتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, سمجھ تو سب رہے ہو, بھگتے ہوئے ہو. اچھا خیر, تو فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك, میرے ابا نے تمہیں بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ابا اس کی اجرت, اس کا کمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. بھائی ضرورت ہے تو اب خود سے آ رہا ہے تو اتنا زیادہ فنٹر بننے کی بھی انسان کوشش نہ کرے. لوگ کرتے ہیں نا اتنا استغنا کہ اللہ کی ایک نعمت مل رہی ہے, آپ محتاج بھی ہیں, کوئی جاب کا بندوبست بھی ہو رہا ہے, تو بھائی جاؤ نا. نہیں جی ہمیں تو اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. تو اللہ ایسے ہی تو کھلائے گا, کوئی آسمان سے تھوڑی فرشتہ لے کر آئے گا تمہارے منہ میں نوالے بنا کے دے گا. تو خیر موسیٰ علیہ السلام, کیا یار یہ مجھے واقعہ میں مزہ اتنا آتا ہے, وہ ایک تو قرآن کی آیتوں میں لطف اتنا ہے کہ وہ میرا اصل ٹاپک تو سارا رہ ہی جاتا ہے. میں خیر جلدی سمیٹتا ہوں, اصل بات کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں, اصل میں اس واقعے کا نا ایک پہلو بڑا خاندانی ہے, ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے اس واقعے میں. تو وہاں گئے ہیں تو قرآن کہتے ہیں فلما قص علیہ القصص, جو بچیوں کے باپ تھے نا ان کے ایک خاندانی ہونے کی ایک اور دلیل کہ انہوں نے ان نوجوان کو بلا کے ایسا نہیں کہا کہ پہلے سے ایک لفافہ رکھا ہو, بھائی یہ بچی سے کہا ان کو پکڑا دینا, اور بولا چلو دروازے سے واپس نکل لو. یہ بھی غیر خاندانی ہونے کی دلیل. پیسے چاہیے نا, چلو چاوش پانی پلایا نا, اتنی اجرت بنتی ہے 50 روپے. ہمارے یہاں جو پانی پلاتے ہیں نا ڈول, اس کو 50 روپے ایک ڈول کے دیتے ہیں, یہ لو چلو نکلو یہاں سے. بلکہ اس کو بلایا اندر کہ بھائی کون ہو, کیونکہ دیکھ رہے یہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, اس کو سمجھیں. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سارے مسٹنڈے جو کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کمبخت کو خیال, بولو بھائی, نہیں آیا. تو ایک کو اگر خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ معمولی اچھا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے, کیونکہ برائی جب پھیلتی ہے نا تو اس میں پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں
بڑھ جاتی ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا. ارے بھائی جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو سپلائی کم ہونے سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. ابھی کہتے ہیں نا آٹے کی ویلیو بڑھنے والی ہے, ٹڈی وڈی آئی ہوئی ہے کھیتے چٹ کرنی ہے, اللہ بچائے سب کو. تو ویسے تو سب لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں, لیکن اس قوم میں خدمت گزار آدمی تو اس لیے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا, انہوں نے گھر میں بٹھایا موسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا پتا یہ کلیم اللہ بننے والا ہے بھائی. وہ تو ایک نوجوان سمجھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت. انہیں کیا پتا کہ میں جس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں کل یہ وہ پیغمبر ہوگا جس کا قرآن میں اللہ سب سے زیادہ تذکرہ کریں گے, آخری کتاب میں بھی کوہ طور پہ بلا کے ان سے ہم کلام ہوا کریں گے. اتنا بڑا پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا پوری تفصیل پوچھی, تعارف پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا, ایسے میں نے قتل کیا کسی کو, ناحق غلطی سے ہو گیا قتل, مجھ سے جان کر نہیں کیا, تو میں اس طرح فرعون کے مظالم بیان کی. بھائی میں ملک چھوڑ کر آیا ہوں. انسان بعض دفعہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. ان بچیوں کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. ورنہ مسافروں کے پاس کہانیاں بہت ہوتی ہیں. آپ کو کہیں ایسا مل جائے کہ میں یوں کر کے آیا, یوں کر کے آپ نے پتہ چلا اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو کہ بھئی قرآن میں بھی آتا ہے. آج کل بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور سے اور آپ کے بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. لڑکیوں کے باپ نے تسلی دی, اب تم خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی. تو اب بیٹیوں میں سے ایک نے کہا استاجرہ, ابا اسے اجرت پہ رکھ لیں, ملازم رکھ لیں. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا, یعنی بکریاں چرانے والا, تو اسے آپ بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں, اس کا بھی کام ہو جائے گا. ان کو ظاہر ہے روزگار چاہیے نا مسافر کو, اور ہمیں بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. بیٹی یہی کہہ سکتی تھی نا, وہ یہ کہتی ابا ان میں اس سے میری شادی کرا دیں, تو یہ حیا کے خلاف ہوتا. ممکن ہے بہت سے والدین کہیں ہماری بچی نے ہم سے کہا تھا کہ ابا میری وہاں سیٹنگ چل رہی ہے, میری شادی کرا دیں, تو رکھ کے ہم نے صحیح تھپڑ مارا تھا اس کے, پھر بالکل صحیح کیا تھا. تو آپ نے غلط اس لیے کیا تھا کہ جب باپ خود فکر مند ہوتا ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابا کو جب فکر نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کا ہی فرض ہے کہ وہ بتا, سیٹنگ ویٹنگ نہیں, بتا دے کہ میری وہاں شادی کرا دو. پھر نہ کہنا حیا کے خلاف. یا تو گھر کی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرو, بالغ ہوتے ہی رشتہ تلاش کرو ان کے لیے, پھر بیٹیاں کبھی نہیں کہیں گی, ان کو شوق نہیں ہوتا. جیسے وہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اجرت پہ رکھ لیں, بکریاں چرائے گا, ابا کو فکر کس کی لگی ہوئی ہے, بھائی بیٹیاں جوان ہو گئی, ان کے لیے رشتہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ابا اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر بیٹیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باپ نے فوراً کیا کہا بیٹی کو, موسیٰ علیہ السلام سے, بیٹیاں تو کہہ رہی ہیں کہ اس میں دو صفات ہیں, طاقتور ہے اور امانت دار ہے, تو ایسا آدمی ہی گھر میں ملازم ہونا چاہیے اجرت پہ, کیونکہ طاقتور محنت کرے گا اور امانت کا مطلب کام دل جمی سے کرے گا. تو بچیوں نے کہا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. اندازہ کیسے لگایا کہ طاقتور بھی اور امانت دار بھی؟ بچیاں بھی خاندانی تھی, ذہین تھی, چند تھوڑی سی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نوجوان صحت مند. تو اندازہ ایسے لگایا کہ ڈول انہوں نے نا ایسے پکڑ کے نکالا تھا, صحیح ہے نا, ظاہر ہے جس کے چانٹا مارا ہو بندہ ہی مر گیا ہو, تو وہ پانی کا ڈول جو انہوں نے نکالا نا موسیٰ علیہ السلام نے, اس سے بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ نوجوان طاقتور ہے, کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ آنکھوں سے لگایا, تو بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہم سے بات نہیں کی, آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہیں, صحیح ہے نا. اس سب چیزوں سے اندازہ ہو گیا کہ بندہ کیا ہے, بولو بھائی خاندانی. تو باپ نے کہا کہ یار یہ دو ہی چیزیں تو داماد میں بھی دیکھی جاتی ہیں, صحت اچھی ہو اور بندہ کیا ہو, خاندانی, امانت دار ہو. پیسہ بعد میں, ہم لوگ پیسہ پہلے دیکھتے ہیں, کسی حد تک دیکھنا بھی چاہیے, لیکن اصل جو ہے بھائی صحت اچھی ہے تو کما لے گا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, جہاں دو روٹی خود کھائے گا بیوی کو بھی کھلا دے گا. صحت اچھی ہونی چاہیے. کمانے کے ذرائع بہت ہیں, ہم نے بہت لوگ دیکھے ابا سے کروڑوں کی جائیدادیں ملی,
برباد کر دی, زیرو پہ آ گئے. اور ایسے بہت دیکھیں, غریب تھے, صحت اچھی تھی, کمانا شروع کیا, محنت کی, اللہ نے بہت پیسے کی رزق کی ریل پیل کر دی. انہوں نے کہا صحت اچھی ہے, کما لے گا. دوسری بات, امانت دار ہے, اللہ کے خوف سے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. باپ نے فوراً کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, ان دو میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بولو بھائی, شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. صحیح ہے نا, اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا, آج جائز نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرا, تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ہم ہوتے, ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے. ابھی ہم ہوتے کیا کرتے, استخارہ نکال رہا ہوں میں, پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے, پھر کوئی نیلا آتا, کوئی پیلا آتا, کوئی گلابی آتا, وہ پریشان ہوتے, فون کرتے یار یہ پتہ نہیں, کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں. یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے, میں مسافر آدمی ہوں, پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں ان وہ کیس ختم ہو جائیں, میں اسٹیبل ہو جاؤں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں, میں مدین ابھی نیا آیا ہوں, یہاں میں اسٹیبل ہو جاؤں, کچھ پلاٹ ہو جائے, میرا کوئی گھر ور ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے. جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پھر یہ شادی کے بکھیڑے. شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ کیا بولوں یار, میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا گڑیا گڈوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ, ایکچولی ابھی تو میں اسٹیبل, ابھی میں یہاں آیا ہوں اور یہ مسائل اور یہ وہ. بھائی جاب مل گئی, ٹھکانہ مل گیا. جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں, 8 سال بکریاں چرانی ہیں, 10 کر دو تو غریبی آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا وعدہ پکا, خط ڈن ہے. کیونکہ لڑکیوں کی تحقیق بھی پہلے ہو چکی تھی نا کہ بھائی شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں, خاندانی ہیں. بھائی بیوی کا یہ پتہ چل جائے بھائی لڑکی کیا ہے, اچھے خاندان سے بلونگ کرتی. وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی چلتی بھی حیا سے آئی, دور کھڑی بھی ہے, ابا کی خدمت بھی کر رہی ہیں. بڑھاپے میں ابا کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا کہ ابا آپ خام کی ٹینشن, ہمیں آپ کی وجہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے, چلو آپ عیدی سینٹر میں. کچھ بھی نہیں کیا, گھر میں ابا کو بھی پال رہی ہے, ذمہ دار گھر داری والی ہیں. یہی تو چاہیے بھائی. اور جہاں دیکھنا وہ ممکن ایک نظر دیکھ لیا ان لڑکیوں کی طرف, فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو پیغمبر نکاح پہ بڑے حریص ہوتے ہیں, فوراً نکاح کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے تو معذرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے, میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کتنی شادیاں کی, بہت زیادہ کی تھی. بھی چھوڑو اس کو, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں پھر بولیں گے آگے اپنے ٹاپک پر. تو صحیح ہے نا. اب دیکھو کیسا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے کیسا خاندانی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ, موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال بکریاں چرائیں, انہوں نے دیکھا اب چلو بیوی کو لے کے کہاں چلتا ہوں, میں واپس مصر جاتا ہوں. بھائی ہمارا اخپل وطن تو کیا ہے بھائی, اخپل وطن تو مصر ہے نا. مصر کی یاد آ رہی تھی, رشتے دار تو وہاں ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی, تو بہو والدہ کے پاس لے کے جاؤں گا, وہی ماں جنہوں نے صندوق میں ڈالا. تو اخپل وطن تو یاد آتا ہے نا. اب 10 سال ہو گئے, بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا.